اپنے کھانے پینے، اپنے کاروبار، مال اولاد کو پاک کیجیے، اپنے معاملات کو پاک کیجیے۔ حضرات گرامی قدر، آج بندہ رزق کی تلاش میں اس رزق دینے والے کو بھول گیا، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا کہ رزق تو اس نے دینا ہے اور میرے مالک نے مجھے رزق دینا ہے، تو رزق اس کے ذمے ہے۔ تو جو رب نے مجھے اسباب دیے میں ان اسباب کو پورا کروں، میں ان اسباب کو پورا کروں، مطلب کہ میں دکانداری کروں حلال طریقے سے، کاروبار کروں حلال طریقے سے، کھیتی باڑی کروں حلال طریقے سے، کہ جس سے میرا رب بھی راضی ہو جائے، رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو رب نے ہم سے اسباب مانگے ہیں، رزق رب دے گا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، مالی دا کم ہے پانی لاؤنا، تے پھر پر مشکاں پاوے، مالک دا کمی پھل پھل لانا، ہے لاوے یا نہ لاوے۔ ساڈا کام ہے پانی لاؤنا، ہمارا کام ہے دکانداری کرنا، ہمارا کام ہے دکان ڈالنا، ہمارا کام ہے کاروبار حلال طریقے سے کرنا، پھر گاہک بیچنا، کسٹمر بھیجنا اس رب کا کام ہے۔ اور پھر جو روزی، جو رزق ہمیں حاصل ہو، پھر اس کے اندر اللہ تعالی برکت نازل فرمانے والی ذات اللہ تعالی کی۔ بندہ کمائے روزانہ کا 500 لیکن ہو حلال طریقے کا، تو رب اس میں بھی برکت عطا فرما دے کہ وہ 5 لاکھ پر حاوی ہو جائے۔ اور بندہ کمائے 5000 یا 5 لاکھ روپے اور اس میں برکت ہی نہ ہو، جی اس میں برکت ہی نہ ہو، تو اس 5 لاکھ کا کیا فائدہ، 5000 کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس میں ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے مال، اور وہ مال ہو ہماری جیب میں، تو اس مال پہ رب بھی راضی ہو، رب کا رسول بھی راضی ہو۔ تو یہ مسلمان اس مال کو سینے سے لگانا چاہتا ہے، اور آج ہمیں اسی ہی مال کی تلاش ہونی چاہیے، اسی کاروبار کی تلاش ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ اس زمین پہ کوئی بھی ایسا جاندار نہیں، کوئی بھی ایسا جانور نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یعنی کہ جتنے بھی جانور اس دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی ذی روح اس دنیا میں موجود ہیں، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام، ایسے ہی عورتوں کے لیے غیر محرم مرد حرام۔ اور آج کزن کے نام پہ کتنی عیاشیاں ہیں، کزن کے نام پر ماموں کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، کزن ہے، اس کے نام پر کتنی عیاشیوں کے اڈے، اور اس کے سرپرست ہم خود بنے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ او جی کچھ نہیں ہوتا، کزن ہے، او جی کچھ نہیں ہوتا، کزن ہے، بہن بھائی ہے۔ ارے بھائی، جس کو تو بہن بھائی کہہ رہا ہے، شریعت اس کو بہن بھائی نہیں مانتی، تو جس چیز کو شریعت نہیں مانتی
تو وہ حرام چیز ہے نا، وہ منع ہے، وہ ناجائز ہے، وہ مکروہ ہے، تو پھر تو کیوں کر رہا ہے؟ آج صرف دکھاوے کے نام پر، انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پاس کے نام پر لڑکوں کے لڑکیوں سے باتیں کروائی جاتی ہیں، جبکہ ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، جس کو آپ رشتہ جوڑنا کہتے ہیں، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے اور لڑکے اور لڑکیاں باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جی اپنے ایک دوسرے کو سمجھ لیں، جس کی سمجھ تو کہہ رہا ہے اس کو اسلام میں حماقت کہا جاتا ہے، بے وقوفی کہا جاتا ہے۔ تو ہم حکیموں طبیبوں کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑتے، اور یہ یکساں برستی ہے۔ رب نے یہ کبھی نہیں کہا سورج کو کہ بادشاہ کے محل کو تو تیری کرنیں جو ہیں بادشاہ کے محل پہ پڑنی چاہیے، غریب کی جھونپڑی میں نہیں پڑنی چاہیے۔ کبھی بھی یہ چاند کو نہیں کہا کہ تمہاری روشنی بادشاہ کے محل پہ پڑنی چاہیے، غریب کی جھونپڑی پہ خبردار نہیں پڑنی چاہیے، نہ نہ، سورج یکساں مہیا کرتا ہے، چاند یکساں روشنی مہیا کرتا ہے۔ اب نصیب اپنا اپنا ہے کہ رب نے میرے مقدر میں کتنا لکھا ہے رزق، وہ اتنا مجھے مل جانا ہے، اور پھر اس کو رزق کو بڑھانے کے لیے پھر وہ سلسلہ بھی ہمارا اپنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، آپ کا ایک امتی اس نے عرض کی یا نبی اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں تشریف لے کے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے عرض کی اگر ہو سکے تو میری بھی ایک عرضی اس رب کی بارگاہ میں ذرا پیش فرما دیجئے گا۔ فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی یا نبی اللہ میری یہ عرض ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا یہ کیا بات ہے کہ ایک دن میں کھانا کھاتا ہوں، 4 دن بھوکا رہتا ہوں، کبھی ایک روٹی ملتی ہے، کبھی آدھی ملتی ہے، کبھی کچھ بھی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ہم کلام ہوئے اور جا کر عرض کی میرے مولا تیرا ایک بندہ ہے، میرا ایک امتی ہے، وہ یہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں ایک دن کھاتا ہوں 4 دن بھوکا رہتا ہوں، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ کافی ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے راج کے کھاتے ہیں، ڈیرے دار ہیں، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، مالدار ہیں، میں مجھے ایک دن ملتی ہے 4 دن بھوکا رہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کی زندگی میں بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بالفرض اس کی زندگی میں ایک گندم بوری رزق لکھا ہے، ایک گندم بوری اس کی ساری زندگی کے اندر لکھا ہے، تو اے موسیٰ میں نے اس کی پوری زندگی میں پورا کرنا ہے، تو پھر ایسے ہی پورا ہوگا؟ 2 دن کھائے گا 4 دن بھوکا رہے گا تو اس طرح ہی پورا ہوگا؟ جی یا اللہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لائے، بیلیا تیری زندگی دے اندر جو تمہارے ذمہ رزق ہے وہ ایک بوری ہے، تو رب فرماتا ہے کہ ایسے ہی پورا ہوگا، کبھی تو کھائے گا کبھی تو بھوکا رہے گا۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے، لجپالو جتنی پہلے اتنی مہربانی فرمائی ہے ذرا ایک اور مہربانی کر دیو۔ جی بتاؤ کون سی مہربانی؟ یا نبی اللہ رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے گا کہ یا اللہ آپ کا بڑا ہی گناہگار بندہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ وہ جو ایک بوری رزق
ساری زندگی میں مجھے ملنا ہے وہ ایک ہی دفعہ دے دو تاکہ میں رج کے روٹی تے کھا لواں، ایکو دفعہ دے دوے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی، میرے مولا وہ کہتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ دے دے میں رج کے روٹی کھا لواں۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ۔ موسیٰ اس کی جو التجا ہے، اس کی درخواست ہے وہ منظور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رب نے اس کو رزق دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغی دورے پہ زمین پہ چلے گئے، کہیں اور کسی علاقے میں، کہیں کسی علاقے میں۔ بڑی دیر بعد اسی ہی علاقے میں گزر ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈیرا ہے اور جہاں پر بڑی ہی رحمتوں کا سویرا ہے، اور ہر وقت غریب یتیم مسکین آتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کھانا پکا پکایا لے کے جا رہا ہے، کوئی اناج اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جا رہا ہے، بڑی لہریں پہرے ہیں، بڑے ماشاءاللہ رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا، آپ نے کہا یار میں دیکھوں تو صحیح اتنا سخی کون ہے۔ آپ نے جب جا کر دیکھا تو وہی آدمی کہ جس نے رب سے ایک بوری رزق مانگا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ لہر پہر دیکھ کر آپ بڑے حیران ہوئے کہ یار اس کے مقدر میں تو ایک بوری رزق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، تو بڑا بھی تھا تو یہ ایک بوری رزق ایک مہینہ کھا لیتا، لیکن یہ اتنے عرصہ اور پھر اتنے لوگ اس کے دسترخوان پر، یہ سمجھ نہیں آئی۔ رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا اللہ، اس کے مقدر میں تو ایک بوری رزق تھا، وہ ایک ہفتے میں کھا لیتا، 15 دن مہینہ گزر جاتا، لیکن اتنے عرصہ گزر گیا اور پھر اتنے لوگ اس کے دسترخوان پر کھا رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا میرے پیارے کلیم، میں نے اس کو ایک بوری رزق عطا کیا، اس نے کیا کیا کہ اس نے میرے ساتھ تجارت کی۔ بوری رزق ہے یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یا رب نے فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی ہے۔ یا اللہ کیسی تجارت؟ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کو رزق عطا کیا، اس نے میرے راستے میں غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ اب غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا، میرا وعدہ ہے کہ میں ایک کے بدلے 70 عطا کرتا ہوں، پھر تمہاری نیت اور زیادہ بلند ہو، تمہارا خلوص اور زیادہ اعلیٰ ہو، تو پھر میں رزق بھی اور زیادہ اعلیٰ عطا کر دیتا ہوں۔ تو یا اللہ پھر فرمایا کہ یہ میرے راستے میں عطا کرتا چلا جا رہا ہے، میں اس کو دگنا تگنا عطا کرتا چلا جا رہا ہوں، یہ غریبوں کو کھلاتا چلا جا رہا ہے، میں اس کا مال بڑھاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ مال کو بڑھانے کا یہ بھی ایک وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے راستے، تمہارے رزق کے لیے تمہارے دروازے کھول دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چاہیے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ مال ناحق کھانے سے پہلے، حرام کاری سے پہلے، سود کھانے سے پہلے، ناجائز کاروبار کرنے سے پہلے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا مال کھانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کل اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا کہ ان الدنیا ساعۃ فاجعلها طاعۃ، فرمایا یہ دنیا مختصر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار، یہ آنی جانی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کندی مجال محمد بخشا، اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ حضرات گرامی قدر، اس رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی۔